بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. جناب، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستانی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، سو کالڈ آزاد کشمیر کے بارے میں. کچھ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور کچھ تو بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ اس جموں کشمیر کے بارے میں بات کی جائے جو کہ ہم سے بہتر ہے. بیسیکلی ان کا مقصد مسائل کو حل کرنا نہیں ہوتا، مسائل سے نظریں ہٹانا ہوتی ہیں اور کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. اور آج میرے مہمان ہیں جناب عباس بٹ صاحب، جو کئی بار تشریف لا چکے ہیں، کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں. ویلکم بٹ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، سو نائس ٹو نو. اچھا، ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. ناؤ وی اسٹارٹ دی پروگرام. بٹ صاحب دیکھیں، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کہتے ہیں، یہ مسائلستان بنا ہوا ہے، بے شمار مسئلے ہیں وہاں پر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہیں اور قوم کے بڑے ہمدرد ہیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ان کو لوکل مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ سازشوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کانسپریسی تھیریز پر یقین کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایل او سی کے اس طرف کے مسائل ہیں ان کو لے کر یہاں پر آ جاتے ہیں. تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے بھائی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر خاص طور پر جب کہ ہمارے یہاں اس وقت یعنی 15ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی فلور از یورس. ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ویسے بھی بات سٹارٹ میں خود ہی کہہ دی کہ بعض لوگوں کے ادھر کے مسائل نظر نہیں آتے، ان کی توجہ ہی اس طرف مبذول ہوتی ہے، اور پھر جو آزاد کشمیر جس کو سو کالڈ آزاد کشمیر آپ بار بار سو کالڈ کے آتے ہیں، وہی جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہی سامنے رکھ کر بات کروں گا کہ اس پہ جتنے بھی مسائل ہیں ان پر میرے خیال میں بہت کم میں نے دیکھا توجہ دی ہے کسی نے. مجھے وہ دور بھی یاد تھا، اب ہمارا بڑی جوانی کا دور تھا جب منگلا ڈیم میں پانی آیا تھا، ہم نے وہ دور بھی دیکھا. اس دور میں بھی کم از کم ٹھیک ہے، کچھ ہڑتالیں ہوئی جن کو شور شرابہ ہوا تھا، کوئی پتھراؤ ہوا تھا، کوئی لاٹھی چارج ہوا تھا، لیکن آباء و اجداد کی زمینیں تک ہماری لٹ گئی تھی تو ہم نے اس نہیں کی تھی. کیا کیا تھا اس وقت؟ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ ہمیں ہر چیز سری نگر میں ہی نظر آ رہی ہے، ہر برائی، ہر جرم، ہر سزا جو ہے نا وہ وہاں نظر آ رہی ہے، یہاں نظر آنی ہے. انفارچونیٹلی یہ بات نہیں نظر آ رہی کہ یہاں اگر ان کو نظر آنا شروع ہو جائے تو کشمیر کا جو مسئلہ 72 سالوں سے 75 سالوں سے، اور جس کو پہاڑیوں کے اندر ٹیکے لگا ہوا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ حل ضرور نکل سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم ہندوستان کو بھی بلیم کرتے ہیں، پاکستان کو بھی بلیم کر دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو کبھی بلیم نہیں کرتے. اگر کشمیر والے ہی باقی چھوڑو سب کو اپنے گربانے میں جان کر دیکھنا شروع کریں تو ہم نے کون سی اس تحریک میں سلب بالخصوص یہ جس کو آپ کہتے ہیں نیشنلسٹ، اگر یہ نیشنلسٹ ہی ہم اپنی گربان میں جھانکنا شروع کریں نا، خدا کی قسم ہمیں شرم محسوس ہوگی، اور سب سے بڑی وجہ ہم ہی نظر آئیں گے اس تحریک کو اس دانے پر لانے کے لیے. اچھا بٹ صاحب، میں اگر سوال کروں گا تو آپ کے ایک دوست ہیں، ان سے جب سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، شاید وہ بھول جاتے ہیں جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے. تو سوال کرنا تو میرا حق ہے، پھر ویسے بھی ہوتا ہے کہ وضاحت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ منگلا ڈیم کا ذکر آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا. منگلا ڈیم کی وجہ سے بے شمار مسائل لوکل لوگوں کے لیے آئے تھے، بے شمار خاندانوں اب تک سر بھگت رہے ہیں، ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں جیل میں، گجرات میں، ان علاقوں میں جا کر دیکھیں آپ. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور ابھی تک لوگ سیٹل نہیں ہوئے جی. لوگوں کو اس طرح لوٹ لی گئی جب ان کو بھیجا گیا پاکستان کے مختلف جگہوں پر، دور دراز علاقوں میں، ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، لیکن مجھے بتائیں کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی یہاں کی، میر پور کی ہو یا بھمبر یا کوٹلی کی، جو بھی، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تیتری نوٹ چلی جائے یا چکوٹھی چلی جائے یا مظاہرہ کرتے ہیں ہم یہاں پر. مجھے بتائیں کہ تیتری نوٹ جانے سے یا چکوٹھی جانے سے منگلا ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان کا مسئلے کو ہو جاتی ہے؟ سر میں نے یہ پچھلی بار بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں تیتری نوٹ کا تھوڑا سا انالیسس کیا تھا، میں مزید نہیں کروں گا. ہمیشہ جب بھی مسائل ہوتے ہیں سر تو اس میں یا تو اس مقام پہ جہاں مسئلہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہاں پر جا کر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، مظاہرے کیے جاتے ہیں، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نظروں میں وہ چیزیں سامنے آئیں. یا پھر کچھ تاریخی مقامات ہوتے ہیں نیشنلی، جس طرح
بتا یہ ایک جھوٹ کا بھی پلندہ ہے, اسی کے دیکھ لیتے ہیں, نیلا بٹ. سردار قیوم صاحب نے متواتر جھوٹ بول بول کے آج کل کے پاکستانی پرائم منسٹر کی طرح اتنی بار جھوٹ بولا, اتنی بار جھوٹا. نیلا بٹ نیلا پتہ نہیں کہاں سے نال کہتے, نیلا شیلا کوئی نہیں ہونا, بٹ ہی ہونا. بٹ ہی وہ ہوتا ہے. اتنی بار ہے, وہ ایک تاریخی مقام بن گیا. 12 سال وہ لے کے لوگوں کو وہاں جاتے ہیں, وہاں چاول وغیرہ پکاتے ہیں, دیگے پکاتے ہیں, ختم ہو واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح اور اسلام آباد میں دیکھیں لوگ کیوں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں لیکن بٹ ہوتا ہے, نیلا نہیں ہوتا, گورا رنگ ہوتا ہے بٹ. نہیں وہ نہیں, ڈگری ہوتی ہے اس لیے. تو اسی طرح اسلام آباد میں لوگ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کیپیٹل ہے, ڈی چوک ہے, وہ مشہور ہے. لاہور والے جو مینار پاکستان کے نیچے چلے جاتے ہیں, یہ کچھ تاریخی حصے ہوتے ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ بالخصوص ہمارے نیشنلسٹ جو ہیں, وہ تیتری نوٹ کا کیپیٹل ہے کہ نیو یارک کا, وہ کس چیز کا ہے, وہ کیا تیتری نوٹ میں مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ نام ہی دیتے ہیں عجیب ہے, تیتری کا نوٹ, وہ کس چیز کو نوٹ. لیکن آپ کو یاد نہیں تھا, میں آپ کو یاد کراؤں تو آپ نے ایک بار کہا تھا نا کہ وہاں پر تیتری ہے یا نہیں ہے, لیکن نوٹ ضرور ملتے ہیں. یہ لاسٹ مجھے یاد ہے ویسے, ٹھیک ہے, میں کیا آتے ہیں وہ سٹھیا گیا ہوں 72-75 میں پہنچ کے, لیکن یہ چیزیں ذہنی طور پر ہیں, ٹھیک ہے, وہ نوٹ تو ہیں, لیکن سر ان نوٹوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. بات اس کا یقین کیجئے کہ میں اسی طرح واپس میں نے یو ٹرن لے لیا عمران خان کی طرح, یو ٹرن لے کے واپس آ رہا ہوں. سوال کرنے دیں, جواب آپ کی مرضی دے نہ دیں. بالکل سوال کریں آپ سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تیتری نوٹ کا ذکر آ ہی گیا اور آپ نے کیا بھی دیا. اچھا بھائی, مطلب مجھے یہ بتائیں کہ تیتری نوٹ جا کر کیا آپ کہتے ہیں نوٹ ملتے ہیں, تو کیا وہ درختوں پر لگے ہوتے ہیں یا کوئی اور کوئی سلسلہ ہے؟ سر میں کسی کو بلیم تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ جو پیچھے وہ ایک پلندی کے کسی جگہ پر کسی ایک جماعت کا ہوا تھا, کہتے تھے کہ 55 لاکھ روپیہ آج کا لگا ہے. اچھا, میرا آج تک یہ سوال ہے, کہوں گا مجھے سمجھ نہیں آ رہا 55 لاکھ آیا کہاں سے تھا. وہ دوست میرے گھر بھی آئے تھے, انہوں نے صفائیاں بھی پیش کی, آپ نے موبائل نکال کر بھی مجھے دکھایا یہ اتنے سعودیہ سے آئے, اتنے فلاں سے آئے, اتنے فلاں سے, لیکن سب میں نے ان سے اتنے کہا تھا یار مجھے اکاؤنٹنٹ ہوتے یہ نہ بتاؤ, میں ابھی 5 منٹ میں آپ کو اتنی لسٹ بنا کے دے سکتا ہوں, آپ کو 50 لاکھ کی جگہ کروڑ نظر آنا شروع ہو پڑے گا. تو یہ پیسے آپ کے فونوں میں نہیں آتے, پیسے مجھے نہیں پٹ بناؤ اس طریقے سے. تو بہرحال چیز سر یہ ہے کہ 55 لاکھ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ, میں نے کہتا ہوں آج کل کے دور میں جو جماعتوں کی حالت ہے, 5 لاکھ روپیہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم نے ایک بار کیا تو اس کے بعد توبہ کی. اب اجداد کی کچھ زمینیں تو ہیں نہیں جو بیچ ہیں, تھوڑی بہت ہی, لیکن وہ میرے بھائی نہیں بیچنے دیں گے مجھے کہ بیچ کے میں یہ 48 شروع کر دوں. تو لہٰذا یہ پیسے کہنے کہیں سے تو آتے ہیں, اور آپ خود سیانے ہیں جناب, دانشور ہیں, اینالسٹ ہیں, آپ تو خود اینالیسس کر سکتے ہیں کہ پیسے تو وہی دے گا نا جس کو کوئی بینیفٹ ہوگا. اب میں ہندوستان کو گالیاں نکالنا شروع, یہاں بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہوں, ہندوستان تو مجھے دینے سے رہا, یا اگر میں پاکستان کو گالیاں دینا شروع کیا پاکستان مجھے دے گا؟ دینا تو اسی کو ہے نا. دیکھیں جہاں سے آپ نے خود اسٹارٹ میں یہ کہا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو مسائل تھے وہ بجلی پانی کا مسئلہ ہے اس وقت, یعنی ہر بندہ اسی چیز سے سفر کر رہا ہے. وہ ایک آدمی کا ذکر کیا, معصوم انسان ہے بیچارہ, وہ وسیم ملک, اس کا پھر ذکر آ جائے گا, اسے 6 مہینے سے اس کا کیس اٹکا ہوا ہے. وہاں کسی نیشنل, وہ بھی نیشنلسٹ ہے, وہاں کسی نیشنلسٹ کو ضرورت نہیں محسوس کہ چلیں یار بندہ اگر 5,000 بندہ نے سے 1,000 بندہ لے کے جا کے ڈی سی کے آفس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھنے پوچھنے سے بھائی اس کا قصور کیا ہے, کیوں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے آپ سے, ایک جوڈیشل انکوائری کرو, انکوائری کر کے مجھے غلط ثابت کرو کہ یہ میری دادی کے نام پر یہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی زمین, تو جو چور کی سزا وہ مجھے دے دینا. اس کے لیے بھی ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کو اچھی باتیں نہیں لگیں گی, میرے اپنے ساتھی شاید کہیں گے میں کیوں بار بار ان کاموں میں داخلت کرتا ہوں, لیکن ایک حقیقت ہے, سچ بولنا میری عادت ہے, اس کے لیے مجھے نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ سمپل ہے, تیتری نوٹ جا کے بیٹھ کے نا وہاں پہ کیا ملتا ہے, ہاں چاول ضرور ملتے ہیں, دیکھے 2-4 ہو جاتی ہیں, وہاں پہ شوٹے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ, چلو یہ بھی دفعہ کرو. وہاں کون سے انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے جناب؟ کوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا جو وہاں جا کے تیتری نوٹ بیٹھ کے ان کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, وہ انٹرنیشنل دکھا رہا ہے؟
खुद ही अपने फेसबुक पे अपने कैमरे से या अपने टेलीफोन से लोग बना के फोटो ऐसे ऐसे फोटो बना के वो भेज रहे, कोई इधर भेज रहे कोई उधर भेज रहे, कोई इंटरनेशनल इसका तो है नहीं। अगर इनके पास पैसे हैं भी, अगर फंड्स मौजूद हैं, तो वो फंड किसी ऐसी चीज पर क्यों खर्च नहीं करते जिसका बेनिफिट हो। अगर उन्होंने यासीन मलिक को छुड़ाना ही है तो हिंदुस्तान के खिलाफ तीन नोट बैठ के क्या करेंगे, हिंदुस्तान की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। तीन नोट पर बैठ कर जिस मर्जी को गालियां देना शुरू कर, नारेबाजी करना शुरू कर दें, क्या फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क पड़ेगा। उसके नीचे अब बाद में आप जो पार्लियामेंट हाउस है उसके बाद जाके नारे लगाने पता चले तनवीर इलियास को कि हाँ यार मेरे भी पूछने वालों को है, मैं अगर ये ऐलान करता हूँ कि या बिजली मैं मुफ्त कर दूंगा या उसका बिल आइंदा अगले महीने बिल नहीं आएगा, ये इसका ऐलान किया था उसने, तो अब जो बिजली के बिल उसे दुगनी तीसरी कीमत में मिल रहे हैं वहां पे, उनका जिम्मेदार कौन है, कोई है उनको पूछने वाला नहीं। यही एक सबसे बड़ा हमारा मसला बन गया कि हमारे तीर सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं। मसला कोई भी हो, वो हिंदुस्तान ज्यादती करे, पाकिस्तान ज्यादती करे, चाइना ज्यादती करे, हमारा तीर एक ही तरफ है। हमारी जबान ने अगर मुंह खोलना तो एक ही तरफ होगा और किसी तरफ नहीं होगा। अच्छा भट्ट साहब, आज मेरी बात हुई है मुजफ्फराबाद में एक साहब से, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने कहा है भाई यार यहाँ पर ये मसाइल इतने हो गए हैं कि किसका जिक्र किया जाए। वो कहता है जी कुछ अर्सा पहले तक ये हुआ करता था कि हमारे जो बिल होते हैं बिजली के, वो 1000-2000 के लगभग आया करते थे। तो जो आम आदमी जिसके पास नौकरी है, ठीक, जो कमाता है, चलो जी 18-20 हज़ार कमाता होगा, तो वो कुछ उधर दे दिए, बच्चों की फीस देगी, किराया दे दिया वगैरह वगैरह, तो गुजारा कर लेता था। वो कहता है कि आज का जो है 9,000-10,000 वो बिजली आती भी नहीं है, लेकिन 9,000-10,000 बिजली का बिल होता है। तो बाकी हम लोग कैसे गुज़ारा करें? तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा यार इस पर धरना देने में मौत पड़ती है लोगों को। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? अभी देखिए बिजली बिल्कुल हमारी, और 20-25 का क्या है ना, लेकिन ये वो आदमी जानता है जिसने देने हैं। तनवीर इलियास को क्या इल्म इन चीजों से, करोड़ों रुपए का जो रेंट वो सेंटोरियम का इकट्ठा करता है महीने में, उसे क्या इल्म के लोग कैसे जी रहे हैं वो। अरे तुमने सही कहा जी, वो वज़ीर आज़म है, वैसे भी उसने बहुत पैसा कमाया हुआ है। मैं गुज़ारिश ये कर रहा हूँ, वो मुज़ाहिरे तो नहीं कर रहा ना, जो लोग धरना दे रहे हैं इस वक़्त एलओसी पर या उसके इर्द-गिर्द करते हैं, मैं उनसे ये पूछना ये चाहता हूँ, क्या आपको ये क्यों नहीं आप करते जाकर? अभी देखें जी यहाँ पर इतनी महँगाई हो गई है, बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारी जो पूरी रिक्वायरमेंट है 350 या ज़्यादा से ज़्यादा 400 मेगावाट है। सर सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करते, सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करते, हमने मीरपुर जैसा तारीखी शहर अपना बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब आजादी का अपने पानी में डुबो दी हमने एक बार, दूसरी बार उसके एक्सटेंशन के लिए उसको दोबारा हमने तबाही बर्बादी की तरफ लेके गए। मतलब बात जिसमें जहाँ जून में भी मौसम अच्छा खुशगवार हुआ करता था, वहां जो है ना अब दिसंबर में लोगों को गर्मी लगती है। माहौल ही तक बर्बाद करके रख दिया। वो बंद पड़ा बैठा है पिछले दो माह से। अरे उस ये पर कुर्बानी है, कोटली वालों ने कुर्बानी दी, गुलपर में बना, और ये किधर गए थे हम। ये नहीं जमीनें हमारी तबाह करके आप झीलें बना देते हो उनको पानी इकट्ठा करने के लिए, जब बिजली की बारी आती है तब वो सारी बिजली उठा के आप ले जाते हो वापडा के पास। क्यों, किस हक से लेके जा रहे हो? ये हमारे यहाँ किसी के बाप की जागीर तो है नहीं है ना, ये हमारी जागीरें हैं, ये हमारा पानी है, ये हमारी जमीनें हैं जहां से हमने पैदा करना है। ये हमारा मुल्क है, इसमें हुकूमत हमने करनी है, ना पाकिस्तान ने करनी है ना हिंदुस्तान ने करनी है। इसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ जाता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्से से कोई ऐसी बात ना मेरे मुंह से निकल जाए जो गैर तहजीब के दायरे से बाहर हो, लेकिन जी इस कदर तंग करते हैं ये हमारे लोग, हमारे अपने ही लोग असल में। मुझे ना तो इलाके पाकिस्तान वालों से कोई गिला है, ना मुझे इलाके हिंदुस्तान वालों से गिला है, मुझे गिला इन लोगों से जो हम में से हैं, हम उनमें से हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने क्या करते हैं, हर वो काम करते हैं जो तहरीक के खिलाफ हो, उसको नुकसान पहुंचाने वाला काम हम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा भट्ट साहब, फिर ये बात आती है, चलिए जी भाई लोकल मसाइल पर धरना देने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, और फिर ये जो मसाइल हैं बिजली के हैं, ये दूसरे मसाइल हैं। मुझे बताएं कि मंगला डैम इंडिया ने बनाया था। मुझे ये बताएं कि नीलम झेलम इंडिया ने बनाया, जो कि इसको मुजफ्फराबाद को पानी भी नहीं मिल रहा है। इन्वायरमेंटल डजन्स एंड डजन्स ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और वो वक्त भी आ जाएगा कि लोकल लोग जो है ना मसाइल की वजह से यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये आप इंडिया को एक नहीं 10 गालियां दे लें, लेकिन जहां पर इंडिया का कसूर है, अब जो कसूर पाकिस्तान का है, अगर आपने एलओसी पर जाना है या जिसको कहते हैं भाई अगर बॉर्डर पर देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का जो तरफ बॉर्डर है उधर जाते हुए आपको क्या तकलीफ होती है?
جائیں جا کر مظاہرہ کریں, جا کر آپ یہ نہیں ڈی چوک میں جا کر کریں, وہاں پر کیوں نہیں جا سکتے آپ؟ بنتا ہی ڈی چوک میں مظاہرہ, کیکٹن ڈی چوک میں مظاہرہ بنتا ہے. میں کہنا ڈی چوک میں مظاہرہ بنتا ہے, یہ مظاہرہ تتری نوٹ نہیں بنتا. تتری نوٹ کوئی تاریخی جگہ نہیں ہے, تتری نوٹ کا افیکٹ کہیں بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا تتری نوٹ. آپ جائیں گے 1-2 دن بیٹھیں گے, میں آپ کو شرط کرتا ہوں کہ 3-4 دنوں میں اٹھ کے واپس آ جائیں گے. اچھا ایک بات میں پھر آپ سے, ویسے غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے, لیکن غیر معینہ مدت کا کہاں افورڈ کر سکیں گے. آپ نے ذکر کیا جناب اپنے ایک فنکشن کا, یعنی کشمیر نیشنل پارٹی کے فنکشن کا جی آباد میں ہوا تھا, جس میں غالباً 500 اور 600 کے لگ بھگ لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے اس سطح کا دوسرا کوئی نہیں کیا, اس لیے آپ کہہ رہے تھے یا بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یعنی 500-600 آدمی کو ٹرانسپورٹ فنڈس نہیں ہے, فنڈس نہیں ہے. لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5000 آدمی بنایا تھا یا 10,000 آدمی جمع کیا تھا, تو وہ بھی ٹرانسپورٹ کر کے لوگوں کو لاتے ہیں. تو پھر اگر آپ ایک امیر آدمی ہیں, اگر آپ کے پاس فنڈس نہیں ہے, ٹھیک ہے, سر میں یہ کہتا ہوں نا, مجھے فنڈس آپ دلا کے دیں, میں 60 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے دکھا دوں گا. فنڈس میری مرضی کا دیں. اچھا ذرا آگے چلتے ہیں. مثلا ان لوگوں کو پھر یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا تھا بھی کوئی شاید اس پر بھی کوئی بات کرے. یہ 15ویں ترمیم آ رہی ہے, اور اس پر آپ نے کئی بار ویسے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اور مودی صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا تھا میں یہ کروں گا, آپ نے یہ کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس سو کروڑ آزاد کشمیر کو یعنی پاکستان کا حصہ بنا لیا جائے, تو اس میں آپ کیا کہیں گے, کیا کچھ کیا کرنے والے ہیں, یا اس کا رد عمل کیا ہوگا ہمارے لوگوں کا؟ سر جی میں اس طرف آتا ہوں, اس سے پہلے میں اسی کی بات کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دانشوروں سے, ہمارے دانشور ہیں جو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ہم سے زیادہ, کم از کم مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں, کہ وہ کم از کم عوام کے پاس اگر آپ ٹی وی پہ, ویڈیو پہ, کسی اخبار میں دے کر یا ٹویٹ کر کے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, تو ان کی زبان میں سمجھائیں. زبان سے یہ مراد نہیں کہ آپ انگریزی نہ بولیں, انگریزی بولیں, لیکن انگریزی وہ بولیں جو کسی کو سمجھ بھی آئے. لمبی لمبی ایکسپلینیشن جب آپ کرتے ہیں تو خود بھی آپ کنفیوز نظر آتے ہیں, تو سننے والا بیچارہ کیا محسوس کرتا ہوگا. تو سر اس سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ 15ویں ترمیم جو ہے نا, میں بالکل سادے الفاظ میں بیان کروں گا. میں ویسے بھی کوئی اتنا بڑی PhD میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے کہ میں اتنے مشکل الفاظ کا چناؤ کر سکوں, لہذا بالکل سادے الفاظ میں کہوں گا کہ 15ویں ترمیم یہ وہی ایسا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. یعنی ہندوستان اور پاکستان دونوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے ملی بقت کے ذریعہ کہ اس جو LOC ہے اسی کو ہی پکا بارڈر بنانا ہے, اور اس پر کبھی عمران خان کا آتا ہے کچھ, اس میں جمع تفریق ہوتی ہے, وہ کبھی مودی صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے تو اس سے جمع تفریق ہوتی ہے. یعنی آہستہ آہستہ سلولی, کیونکہ ایک ہی بار وہ کرنا نہیں چاہتے, کہ ان کو بھی خطرہ ہے کہ شاید کہیں شور شرابہ زیادہ نہ بڑھ جائے جو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے نا, سارے کشمیری جاگ جائیں ایک ہی بار, تو جناب نہ پاکستان کے پاس کی بات ہوگی نہ ہندوستان کے پاس کی بات ہوگی اس کو کنٹرول کرنا. تو میں تو حقیقتاً یہی سمجھ رہا ہوں. دیکھیں نا, کوئی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ملینئر آدمی ہے جو آزاد کشمیر کا آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, اور فنڈس کا آج یہ کہہ دیا ہے کہ فنڈ آپ پاکستان والے کنٹرول کریں گے فلی, وہ گن کے پیسے دیں گے, 10 روپے 12 روپے کتنا خرچہ ہے بھائی, پیسے لے کے جاؤ راجو. آپ کو یاد ہوگا کسی دور میں یہ ان کا جو ہوتا تھا 1 لاکھ سے اوپر کے اگر کوئی ایکسپینس ہوتا تھا تو اس کو چیف سیکرٹری صاحب سائن کیا کرتے, وہ پرائم منسٹر کے سائن سے پیسے ملا نہیں کرتے تھے کسی. ان کا میکسیمم سپینڈنگ 1 لاکھ ہوا کرتا تھا. یعنی یہ گورنمنٹ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے خرچے کی بات کر رہا ہوں کہ 1 لاکھ گڈ انف ہے, یہ گورنمنٹوں کے خرچوں کی بات میں کر رہا ہوں. اتنے احتیاطی فنڈ کو دینا ہے تو وہ بھی کسی اور نے سائن کرا ہے, ایک غیر کشمیری نے آ کر سائن کرنے, کشمیر کے پرائم منسٹر کو اجازت نہیں ہوگی. بالکل اسی یو ٹرن پر لے کے واپس آ گئے ہیں اس میں. یعنی یہ ترامیم جو ہوتی ہیں وہ اس لیے کی جات کرتا ہے پاکستان اپنی طرف سے کہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے تعلقات کیا ہوں کہ کتنا کنٹرول پاکستان کر سکتا ہوں, پر کتنا ان کو اجازت ہے گھومنے پھرنے کی. یہ بیسیکلی ترمیم کا مطلب ان کا یہی ہے کہ وہ جو ایکٹ ہے اس کے ترمیم, یہ میرے خیال میں ایکٹ 74 کے ذکر اسی کو ترمیم کر رہے ہیں, وہ ترمیم والی بات تو ہے نہیں وہاں پہ. اور پھر یہ جو لفظ انہوں نے, یہ بھی جو دانشوروں کا کام ہے اس کا کرنا کہ لفظ ریاست سے, ریاست جموں کشمیر سے لفظ ریاست کو ہٹا دیا گیا.
یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے جو ارادے ہیں وہ کوئی نیک نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں یار اپنا تو پینٹ کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے تم سے. ایک پاکستان ملا تھا, اللہ نہ کرے اس کو بھی ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے, تو وہ اپنے ساتھ ہمیں کیوں مروا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑو, رہنے دو, ہمیں آزاد منش لوگ ہیں, ہمیں چھوڑو, ہمارے کشمیر کا ٹکڑا ہمیں دے دو, باقی ہم جانے ہندوستان جانے, ہم ان سے لے سکیں گے, کیسے لے سکیں گے, کس طرح لے سکیں گے, وہ انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا, ہم لے لیں گے. آپ اپنے اس پاکستان کو سنبھالو جو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. تو یہ ہیں سر جی وہ 15 ترمیم. اس میں ویسے آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنا ہی ترمیم یہی ہے مختصر, یار آپ کی بھی نظر ہے اس میں. اس کے 26 اوراق ہیں, A4 کے 26 اوراق ٹائپ ہوئے ہیں, وہ جو مختلف ترمیم ہے اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اب اس پروگرام کو اتنی گنجائش تو ہے نہیں کہ وہ 26 کی 26 میں نکال کے اس کو یہاں بیان کرنا شروع کروں, یا تو اسپیشل کوئی رکھیں دن ایک اس کا, اس پورے دن پہ اسی پہ بحث کی جا سکے. دیکھیں ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے ابھی اسکرول ڈاؤن کیا, تو یہ جو دھرنا ہو رہا ہے اس وقت, یا جو بھی فنکشن کہہ لیں, جو بھی ایونٹ کہہ لیں, پولیٹیکل ایونٹ ان تیسری نوٹ, جہاں تک مجھے یاد ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ یاسین ملک صاحب کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا وہاں پر وغیرہ وغیرہ, نئے جو اقدامات یا نئے مقدمات بن رہے ہیں, تو ان کی رہائی کے لیے تھا. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم نے تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ کیا, ہم نے کہا ان لوگوں کو یہاں پر مسائل نظر نہیں آتے وغیرہ وغیرہ کیا, تو پھر انہوں نے کل کہ میں نے دیکھا انہوں نے ذکر کیا, ہاں جی بھائی ہمیں بجلی کی بھی فکر ہے, فلاں چیز کی بھی فکر ہے. تو ابھی میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا یہ آزادی دھرنا ہے, تو اب آزادی دھرنا بن گیا یہ. یہ آزادی ہے عمران خان صاحب کی آزادی تھی, وہ امریکہ سے آزادی لینا چاہتا تھا, اچھا یہ کس سے لے رہے ہیں؟ اچھا, مطلب اگر عمران خان کا آپ نے ذکر کر دیا, تو آج ہی کسی نے کہا کہ عمران خان اگر اتنا ہی بہادر ہے, اتنا ہی آزادی پسند ہے, تو ایسا کرے بھی اپنے مراد سعید کو لے جائے, زلفی بخاری کو, دوسرے لوگوں کو لے کر امریکن ایک ایمبیسی کے باہر جا کر نہ مظاہرہ کرے, اور وہاں پر امریکہ مردہ باد کہتے تو ہم مان جائیں گے کہ یہ آدمی ذاتی چاہتا ہے. جیسا بزدل انسان آپ پوری زندگی نہیں دیکھیں گے. اچھا چلو, جو ٹورڈ اینڈ جو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا پروگرام کو, اس پر بات کرتے رہیں گے. ہم نے چونکہ تھوڑا سا ذکر کر لیا وسیم اکرم صاحب کا بھی, تو وسیم اکرم سوری منہ سے نکل گیا, وسیم ملک صاحب, وسیم ملک صاحب کا بھی کر لیا. تو پھر میں چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی آپ کبھی ہمیں بریف کریں کہ آپ کی پارٹی اس بارے میں کیا کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ ہم کبھی نیکسٹ میں کریں گے. اب چونکہ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے, لوگ دیکھتے نہیں ہیں. سر میں 1-2 لائنوں میں اگر کہتے ہیں, میں 1-2 لائنوں میں اس کا ذکر کر دیتا. ویسے آپ کو سائیں بزدار بابا یاد ہے, تو اگر وسیم اکرم پلس صاحب کہہ رہے ہیں وسیم ملک ہے, ناٹ اکرم نہیں ہے جس کی آپ نے درستی کر دی ہے. جناب میں نے وہ این جی او سے کچھ ڈیٹیل لی تھی, وہ میں نے این جی او کو بھیج دی ہے. اب این جی او سے جو ہے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی کہیں, تو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کام کوئی اور تو کچھ کوئی کر نہیں سکتا, نہ ہندوستان کر سکتا ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے. یہ کام جو ہے این جی او کیا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, وہ ایک خاندان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم نے پہلے اس میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا کہ بھائی ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں, لیکن پھر سوچا یار جو این جی اوز ہیں ہمارے ساتھ, جن کے ساتھ ہمیں 20-30 سال سے جنیوا میں جا کر ہیومن رائٹس کی کانفرنسیں اٹینڈ کرنے رہتی ہیں, ان سے بات کر کے دیکھیں کہ شاید وہ کچھ کر سکیں. تو ان کو ڈیٹیل دے دی گئی ہے, اب دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری. لفظوں میں تو آفیشلی آپ جو ہیں, یعنی آپ مراد کشمیر نیشنل پارٹی جو ہے نا آفیشلی اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہی ہے, جی اور یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی بات کری ہے, اور دیگر لوگ جو ہیں ہیومنٹیرینز ہیں, برٹش پارلیمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ, سب سے بات کرے گی. اور پارٹی جو گروپ ہے آن کشمیر, اس سے بھی بات کرے گی. جی ہم لیٹر انشاءاللہ جلد ہی ڈرافٹ کریں گے. لیٹر تمام جو یہ لوگ کنسرن ہیں نا ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا جموں کشمیر کے حوالے سے, لوگ ایک دوسرے سے کنسرن ہیں, ان سب سے ریکویسٹ ہم کریں کہ بھائی ہماری مدد کریں, اس نوجوان کی مدد کریں, یا تو اس کا قصور بتا دیں, اس کے کہیں یہ بالکل غلط ہے, مجھے ثابت کر کے مجھے کہہ دیں تو میں نام بھی نہیں لوں گا اس شخص کا پھر. اور اگر یہ شخص 1949 سے اس کا باوجداد وہاں پر رہ رہے ہیں, یعنی یہ آپ 70 سال کے لگ بھگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, 70-72 سالوں سے, تو وہ یار نیچرلی قبضہ ہو جاتا ہے اس پہ. انسانوں کو کہاں سے 4 نسلیں وہاں پر آباد ہیں, پیدا ہوئے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, شادیاں ہوئی ہیں ان کی وہاں پہ, تو ان کا کیا قصور ہو گیا کہ اچانک ان کو آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. یہ تھا اس طرح یار, کوئی بلی کے بچے کو اٹھا کے باہر نہیں جاتا, بلی نہیں باہر قبضہ کرنے دیتے جس طرح آپ نے قبضہ کر لیا. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا ہر چیز کا. واٹس ایپ میں ایک سوال کرنے والا تھا, لیکن آپ اس کو رہنے دیں, پھر کبھی کر لیں گے. ویسے میں پوچھنے یہ والا تھا آپ سے بھی, وسیم ملک صاحب کے سلسلے میں آپ نے بات کی ہے کہ
यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी बात करेंगे, पार्लियामेंट से बात करेंगे, जितने दूसरे ह्यूमैनिटेरियंस हैं, एनजीओ हैं, उनसे बात करेंगे, लेटर्स वगैरह लिखेंगे। तो इसके लिए मैं असल में मजाक में ये पूछ रहा था भाई, यहाँ पर बरतानिया में, स्कॉटलैंड में एक शहर है डंडी, तो वहाँ पर कुछ हमारे यहाँ आज़ादी लेने के लिए तितली नोट जाते हैं, तो आप डंडी तो नहीं जाएंगे भाई वहाँ पर जाकर, अब हम भी जाकर शो में जाएं वसीम अकरम साहब के सिलसिले में जाकर दूर बात डॉक्टर साहब आप मुझे बेहतर जानते हैं, मैंने जिंदगी में किसी काम में डंडी नहीं मारी। मैंने जिंदगी में किसी काम में डंडी नहीं मारी, जो कहा वो सही कहा, मुंह से कह दिया, क्या नाम है, लिहाजा मैं ना डंडी जाऊंगा ना डंडी मारूंगा। अच्छा अब यार बस इसी पर खत्म करते हैं मेरे ख्याल में। नाज़रीन आपने प्रोग्राम सुना, हमने कुछ बातें की में, लेकिन हर बात में यानी उसमें एक बैकग्राउंड है, पस मंजर है, और दुख से बात हम कर रहे हैं कि हमारी तरजीहात जो हैं कुछ हो रहे हैं। तरजीहात इस वक्त लोगों को मसाइल हैं, लोग मर रहे हैं, इतने मसाइल हैं उनके, ठीक है। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं यहाँ से इज्जत करके जाना चाहता हूँ, जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, जहाँ पर कहते हैं कि आग लगी हुई है, जाए लोग, पागल लोग आज भी ये कह रहे हैं कि 2019 से लेकर आज तक वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वो कुछ जायज उसको मान भी रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये अगर एक आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर जिंदगी अजाब बना दिया इन लोगों ने, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ वापस, तो उसकी कोई वजूहत होंगी ना। Why not look into that? We leave it at this now. We'll take it up again. हम हमारी बातें अगर किसी को बुरी लगती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ अगर किसी जगह हमने कोई झूठ बोला है, वो गलत बात कहती हो, तो वो हम प्लीज डू आस्क अस। If you have any questions, please do ask. If you have any comments, please do make comments. But by using our right of expression, we will continue to raise these issues. Public concern people, issues which matter, that concerns people. हम उसको उजागर करेंगे। अगर किसी को बुरा लगता है, so be it. We will continue our jihad against this oppression, this injustice and this bias as well. जो कल्प्रिट हैं उनको बेनकाब करना, ये हमारी ड्यूटी है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।